اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بروز پیر 15 مئی 2023 کو پاکستان میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اور جو پچھلے ویک میں جو بھی صورتحال بنی اور جس طرح کی ایجیٹیشن ہوئی آپ نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا کے جو خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا بہت زیادہ کنسرن ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے، پھر انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے حساب سے وہ خبر دیتے ہیں۔ تو یہ جب ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آج پہلے تو ایک کیبنٹ کا اجلاس ہے، اس کے بعد شام 4 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے الیکشنز کے حوالے سے، ایک خصوصی سماعت ہے آج۔ 14 مئی کو الیکشنز ڈیو تھے، وہ نہ ہو سکے، اور شاید اس حوالے سے بھی کچھ خبر آنے کے امکانات ہیں سپریم کورٹ سے۔ چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کریں گے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ دھرنے کے لیے وہ موجود ہوں گے سپریم کورٹ کے باہر، اور دھرنا دیا جائے گا کہ جو سیاستدانوں کے ساتھ، جو پارلیمنٹ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور ملک میں جو قانون اور انصاف کے تقاضے ہیں ان کو بہرحال پی ڈی ایم کی نظر میں اگر دیکھیں، ان کی نظر سے دیکھیں تو ان قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا، بلکہ فیورٹزم کی گیم جو ہے وہ چل رہی ہے۔ فیورٹزم پاکستان میں ہمیشہ سے رہا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہوتا ہے۔ ابھی فی الحال جو ہے پاکستان میں تقریباً سبھی ادارے، جس میں آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سب اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی سپریمیسی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن لگتی ہے سب کو کہ شاید وہ والا اس وقت موقع آن پہنچا ہے۔ تو بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس بحران سے پاکستان بہت جلد نکلے، کیونکہ بہرحال اگر آپ بار بار ایک بات کرتے آئے ہیں تمام سیاستدان کہ طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اصل تو طاقت تو ان کی ہے، اصل اقتدار تو ان کا ہے۔ دیگر اداروں کو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے چلنا چاہیے، گو کہ وہ ان کے ماتحت بھی ہیں۔ بہرحال یہ جو رسا کشی ہے، اس کا نقصان الٹیمیٹ جو اس کا نقصان ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کو ہے، جو کہ پاکستان کی عوام ہے۔ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے بار بار؟ ہمیشہ کوئی نہ کوئی طاقت آ کے اور ان کو بالکل اکھاڑ پچھاڑ دیتی ہے۔ تو یہ ایک سوالیہ ایک نشان ہے، اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں، اور تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عوام کہاں پہ کھڑی تھی، آج کہاں پہ کھڑی ہے، اور آئندہ ہماری عوام کو کیا لاہ عمل ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اس سارے مسئلے سے جو ہے وہ نکل سکیں۔ کیونکہ ایک بات بالکل ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنی مرضی رسا کشی ہوتی رہے، ہم نے جو چیز دیکھ لی ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ بہرحال اگر عوامی طاقت کو صحیح پازیٹیولی، یہ نہیں کہ ایجیٹیشن کے لیے، جلاؤ گراؤ کے لیے استعمال کیا جائے، پازیٹیولی اگر یہ کچھ کرنا چاہیں تو اسٹل دے کین ڈو اینی تھنگ، یو نیم اٹ اینڈ دے کین ڈو اینی تھنگ۔ مگر ان کو شاید ہماری عوام کو، عام عوام کو، جس کا ایک نام عام عوام رکھا ہوا ہے، میرے نزدیک یہ پاکستان کی خاص عوام ہے، اور اس کے بغیر پاکستان ہی نہیں ہے، اس کے بغیر، کیونکہ جو اشرافیہ ہے وہ تو 3% ایک سپر ایلیٹ کلاس ہے، 10% لوگ جو ہیں وہ اس میں دوسری کلاس میں فال کرتے ہیں، اور 90% جو ہیں وہ تو پاکستانی وہی ہیں نا، جو آپ کو جن کو آپ نے عام عوام کا خطاب دے رکھا ہے، جو اصل مالک ہیں پاکستان کے۔ تو ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو افواج پاکستان ہیں اور حکومت پاکستان ہے، وہ دونوں ایک سیم پیج پہ ہیں، اور مل کے وہ کوشش کریں گے
کہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں ان حالات کو جلد از جلد کنٹرول کیا جائے، ان پہ قابو پایا جائے. اس میں شاید کچھ سخت فیصلے لینے پڑیں گے ان کو، اور وہ لینے بھی چاہیے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو طریقہ کار ہے، جو ہونا چاہیے، جو میری نظر میں اور جو سب کو پتہ بھی ہے، اور یہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں آنی چاہیے تھی، مگر آئی اسٹل بلیو کہ جو طاقت ہے، اس طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جب پاکستان ہمیں دیا، تحفے میں دیا، پاکستان مارز وجود میں آیا، تو وہ اسی لیے مارز وجود میں آیا تھا کہ ہم اپنی آزاد ایک جو اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ بنا سکیں، اس میں اپنی مذہبی پریکٹسز کر سکیں، اس میں اپنے شریعت کے مطابق اپنی زندگی، صاف ستھری زندگی گزار سکیں. تو یہ سارا کچھ عوام نے کرنا ہے نا، عوام کے لیے یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر پارلیمنٹ جو ہے اس کا جو کنٹرول ہے، پارلیمنٹ کا جو پورے سسٹم پہ ہولڈ ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اور ظاہری سی بات ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، ان کو بھی بھرپور ساتھ دینا چاہیے ایگزیکٹو کا. اور اس کے بعد جوڈیشری کو بھی جو ہے وہ اپنے ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہر کیس کو سننے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے. ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو فیلئر ہے وہ سیاستدانوں کا ہے کہ جو مسئلے آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حل کرنے چاہیے، وہ مسائل بھی جو ہیں وہ آپ کے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جا رہے ہیں. یہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ آپ کو خود سے سوال کرنا پڑے گا. خود کو آپ دیکھیں، جہاں جہاں پہ آپ کمزور ہیں، تمام سیاستدان اس کے اوپر غور کیجئے کہ آپ کا جو رائٹ ہے وہ کہیں اور کیوں استعمال ہو رہا ہے. اور میں یہ جاتے ہوئے، کیونکہ ایک لمبی بات ہو گئی، آج کے دن کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، تو امید یہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی کرے گا اور ملک کے حالات جو ہیں وہ جلد از جلد ٹھیک ہوں گے. کیونکہ میں ابھی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے کہا کہ 600 کروڑ روپے کا نقصان جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کی وجہ سے ہوا ہے. کوئی تقریباً جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہمیں کوئی 30 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، جو ہم نے یہ میڈیا، سوشل میڈیا جو انٹرنیٹ کو جو بند کیا ہوا ہے. اور اس میں کیونکہ کافی زیادہ اب لوگ اس روزگار سے منسلک ہیں، بے تحاشا چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا. پوری دنیا اس چیز کو، خاص طور پہ انٹرنیٹ کی بندش کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ اب گلوبل ولیج میں وہ آپ اس طرح سے اپنی من مرضی نہیں کر سکتے ہیں جیسے پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. اب آپ کو پوری دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے پوری دنیا کے ساتھ روابط ہوتے ہیں، بزنسز ہیں، کوئی آرڈرز آ رہے ہیں، کوئی پیمنٹس آ رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ سب کچھ اس وقت ڈسٹرب ہے. اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے. اور ہماری یہ التماس ہے عمران خان صاحب سے خصوصی طور پہ کہ آپ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اپنے کارکنان کو، اپنی پارٹی کو تھوڑا سا جو ہے وہ کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، اور ٹیبل پہ بیٹھ کے بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور مذاکرات کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہو وہ پھر سب اس کو قبول کریں. اور کیونکہ آپ بھی جو ہیں وہ پاکستان کی فیور میں ہیں، دیگر جماعتیں بھی پاکستان کے فیور میں ہیں، تو پاکستان دشمن تو کوئی بھی نہیں ہے. مگر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اس کا جو اینڈ رزلٹ نکلتا ہے، وہ جو پاکستان دشمن ہیں جو وہ چاہتے ہیں ان کے مطابق ہی رزلٹ ان کو مل جاتا ہے، رزلٹ بالکل ویسا آتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کے اوپر من حیث القوم سب کو بیٹھ کے اس چیز کے اوپر جتنے بھی ہمارے مقتدر حلقے ہیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور جو ہو گیا، یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا 9 مئی کا، کہ اگر ہم 71 کا واقعہ نہیں بھولتے ہیں، یا 2005 میں آنے والا زلزلہ نہیں بھولتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے اور اگر کچھ اس طرح کے ایونٹس ہوئے ہیں
جو ہمیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں. تو یہ 9 مئی والا ایونٹ بھی آپ کبھی بھولیں گے نہیں. جو وقت گزرے گا یہ کتنا تاریخ دن تھا ہماری ہسٹری کا، یہ پھر آپ کو پتہ چلتا جائے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. میری تو یہ خواہش ہوگی کہ اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ میں اس حساب سے جو ہے نا وہ کچھ سیکھ سکوں آپ سے اور تھوڑی سی بہتری لاؤں. کیونکہ ابھی ہم اس انیشل فیز میں ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آگے چل کے بہت بہتر کریں گے اور کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوا کرے گا. اور وہ چیزیں بھی میں انشاءاللہ لا کے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جو شاید آپ کو کہیں اور سے نہ مل سکیں. آلدو آج کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، انفارمیشن آئی ٹی کا دور ہے، اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں مگر پھر بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو ان کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اپنے گرد و نواح میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے سب دوستوں میں. سب کا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام.